اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کے دین کے لیے استعمال کیا جائے، یا کم از کم جائز کاموں کے لیے استعمال کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ یا اللہ تیری تعریفیں کتنی؟ ملء السماوات والارض، یا اللہ تیری اتنی تعریف ہے جس سے زمین و آسمان بھر جائیں۔ پھر سوچا زمین و آسمان تو محدود ہیں، فرمایا وملء ما شئت من شیء بعد، یا اللہ اس کے بعد جو پیمانے تیرے علم میں ہیں وہ بھی سارے تیری تعریف سے۔ اہل الثناء والمجد، ہر قسم کی بزرگی اور تعریفوں کے تو لائق ہے۔ احق ما قال العبد، سارے بندے جو بھی تیری تعریفیں کریں تیری ذات میں مبالغہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو ساری تعریفوں کے قابل ہی نکلتا۔ وکلنا لک عبد، ہم سب تیرے بندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی سجدے میں پڑھ کر فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، یا اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنے کے لیے تیری رضا چاہتا ہوں، اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ وبمعافاتک من عقوبتک، تیری سزا سے بچنے کے لیے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں۔ وبک منک لا احصی ثناء علیک، میں محمد تیری تعریف کر ہی نہیں سکتا۔ انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ تیری اتنی تعریفیں جتنی تو اپنی خود کر لے، میں عاجز ہوں، میں تیری تعریفیں نہیں کر سکتا۔ کبھی فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، یا اللہ تیری تعریفیں اتنی ہیں عدد خلقہ، جتنی تیری مخلوقات ہیں۔ فضاؤں میں کتنی مخلوق ہے، سمندروں میں کتنی مخلوق ہے، زمینوں میں کتنی مخلوق ہے، عدد خلقہ، تیری اتنی تعریف ہے جتنی تیری مخلوق ہے۔ ورضا نفس، مخلوق تو بہرحال محدود ہوگی، یا اللہ اتنی تیری تعریف ہے جتنا تیری ذات جس سے راضی ہو۔ وزنت عرش ہی، یا اللہ تیری اتنی تعریف ہے جتنا تیرے عرش کا وزن ہے۔ ومداد کلمات ہی، اور یا اللہ تیری اتنی تعریف ہے جتنے تیرے کلمات کی روشنائی ہے۔ اس طرح بے شمار تعریفوں کے لائق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور بعد کے لوگوں نے ایسی ایسی تعریفوں کے کلمات بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا حقدار ہے۔ اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی جی ٹی روڈ گجرانوالہ۔ یقول اللہ عز وجل ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ محترم سامعین اور سامعات، انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کی ذات کا خالق بھی اللہ ہے اور اس کی صفات کا خالق بھی اللہ ہے۔ اس کی روح بھی اس نے بنائی ہے، اس کا جسم بھی اس نے بنایا ہے، اس کی خوبیاں بھی اس کی بنائی ہوئی ہیں، اس کی صلاحیتیں بھی اس کی بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں پر تعریف کے لائق ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ میں بڑا قابل ہوں، میں بڑا ذہین ہوں، تو اس کو بھی رب نے بنایا ہے اور اس کے ذہن کو بھی رب نے بنایا ہے۔ کوئی یہ سمجھے میں بڑا چالاک ہوں، اس کو بھی رب نے بنایا، اس کی خوبیوں کو بھی رب نے بنایا۔ کوئی کہے میرا جسم بڑا مضبوط ہے، مسل دکھائے کسی کو، تو اس کو بھی رب نے بنایا، اس کے مسل بھی رب نے بنایا۔ کوئی اپنی اولاد پہ فخر کرے، اس کو بھی رب نے بنایا، اس کی اولاد بھی رب نے بنائی۔ کوئی کسی قبیلے پہ فخر کرے، میرا قبیلہ، میری برادری، جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، تو اس کو بھی رب نے بنایا، اس برادری میں رب نے بھیجا ہے، کسی اور برادری میں بھی رب بھیج سکتا تھا۔ تو ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی ہی تعریفوں کے لائق ہے۔ جتنی بھی خوبیاں، جس پر بھی لوگ فخر کرتے ہیں، جس پر بھی لوگ اتراتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان سب کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور یہ تو ایک انسان ہونے کے حساب سے ہیں۔ انسان ہونے کے بعد پھر اس کا مسلمان ہونا یہ اس کی ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔
اگر اللہ تبارک و تعالی توفیق نہ دیتا اور یہ مسلمان نہ ہوتا تو 4 دن دنیا کی نعمتوں پر اترا کر فخر کر کے تکبر کر کے یا اس کو استعمال کر کے مر جاتا تو ہمیشہ کی آگ میں چلا جاتا، اور قبر کا مرحلہ سینکڑوں یا ہزاروں سالوں کا ہے، حشر کا مرحلہ 50,000 سال کا ہے، اور جنت اور جہنم ابد الآباد ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ دنیا کے 50 سال کی کیا اوقات ہے؟ اس میں 4 دن اچھا کھا لیتا، اچھا پہن لیتا، تکبر اور فخر کر لیتا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کہ جس میں یہ جہان اس کو ویسے بھول جائے گا، یہ جہان بھول جائے گا، اس کی کیا اوقات ہے؟ آپ اگر 50 سال کے ہیں تو ذرا پچھلے 50 سالوں کو یاد کرو، کچھ یاد آتا ہے؟ کدھر گئے؟ اور مرنے کے بعد قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اللہ پوچھے گا بتاؤ دنیا میں کتنے سال رہے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، کہے گا یا اللہ سال وال تو نہیں، یا ہم 1 دن رہے ہیں یا آدھا دن رہے ہیں۔ اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، کوئی بڑی چھلانگ لگائے گا تو کہے گا اچھا یا اللہ پھر اگر زیادہ بھی رہے ہیں نا تو پھر پورا دن رہے ہوں گے، ورنہ اکثر کیا کہیں گے کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، یا اللہ صبح گئے تھے 10 بجے واپس آ گئے تھے، یا شام گئے تھے عشاء کے وقت واپس آ گئے تھے، ہم دنیا میں 1 دن بھی نہیں رہے ہیں۔ یہ وہ دنیا ہے جس کی بڑی مارا ماری چل رہی ہے، بڑی بھاگ دوڑ ہے جناب، جس کی وجہ سے اللہ کو چھوڑا ہوا ہے، نیکی کو چھوڑا ہوا ہے، والدین کی قدر نہیں کرتا، بے شمار وائلیشن کرتا ہے دنیا کے فائدے کے لیے، اور اس کی اوقات یہ ہے کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، یا عشاء کا وقت تھا یا چاشت کا وقت تھا، اس سے زیادہ ہم دنیا میں نہیں رہے ہیں۔ تو بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، مسلمان بنایا۔ پھر مسلمان کئی طرح کے ہیں، ان میں کئی شرک کرتے ہیں والعیاذ باللہ، کئی بے نماز ہیں والعیاذ باللہ، ان میں بھی رب ذوالجلال نے ہمیں اگر اپنی ہدایت دی ہے اور توحید پر کاربند کیا ہے اور نمازیں پڑھنے کی توفیق دی ہے تو یہ بھی اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ جن کو توفیق نہیں ملی ان کی ٹانگیں تھوڑی نہیں آپ سے، ان کا جسم بھی پورا ہے، وہ بھی انسان ہے، ان کی کسی بد عملی کی وجہ سے، کسی ناشکری کی وجہ سے، کسی غفلت کی وجہ سے اللہ نے ان کو محروم کر دیا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے مساجد کے ساتھ جوڑ دیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لحاظ سے شکر کے اور حمد کے اور ثنا کے لائق۔ اور یاد رکھو ساری شریعت اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، ساری شریعت یہی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، پاکی پلیدی کا خیال کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں نا، یہ سارا اگر ایک لفظ میں بیان کروں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو انسان کی
دی ہوئی نعمتیں ہوں یا رحمان کی دی ہوئی نعمتیں ہوں، ان پر پہلا شکر رب ذوالجلال کا بنتا ہے۔ تو نے مجھ پر احسان کیا تو اصل احسان رب ذوالجلال کا ہے، اس نے تجھے آمادہ کیا مجھے دینے پر، اور تجھے اس نے دیا تو آپ نے مجھے دیا۔ اصل شکر رب ذوالجلال کا ہے، اصل تعریف کے لائق اللہ تبارک و تعالی۔ دنیا والوں کی خوبیاں قابل ستائش ہوتی ہیں، قابل تعریف ہوتی ہیں، ان سب میں اعلیٰ ترین ذات محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے اعلیٰ کوئی نہیں۔ ان کی نعت، ان کی تعریفیں، ان کی خوبیاں، مگر اس میں بھی سب سے زیادہ تعریف کے لائق اللہ ہی ہے، کیونکہ ان کا خالق بھی اللہ ہے اور ان کی خوبیوں کا خالق بھی اللہ ہے۔ کوئی اچھا مکان بنا ہوا دیکھو، اچھی مسجد بنی ہوئی دیکھو، تو تعریف اینٹوں کی کرو گے، اصل تعریف بنانے والے کی۔ اگر دیوار ٹیڑھی دیکھو تو تانا بنانے والے کو، اچھا کام کیا ہوا دیکھو تو تعریف بنانے والے کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کریشن ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو بنایا ہے، ان کی جتنی بھی خوبیاں دیکھو اصل تعریف بنانے والے کی۔ شکر اس کا ہے، ہماری تو رب سے کوئی ملاقات ہی نہیں ہے، ہم اپنے حساب سے نیکیاں کرتے، محنتیں کرتے، سجدے کرتے، جھکتے، وقت دیتے، پیسہ لگاتے، اور رب کے دربار میں جاتے، اور اللہ کہہ دیتا کہ یہ تم کیا لے کر آ گئے ہو، یہ تو پیپر کا سوال ہی نہیں تھا، یہ کیا کر کے آ گئے ہو، یہ تو تیرے پیپر کا سوال، یہ تو تیرا نصاب ہی نہیں تھا، اور واپسی کے دروازے بند ہوتے۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیج کر نصاب بھی بتا دیا، سوال بھی بتا دیا، جواب بھی بتا دیا، حل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، تاکہ ہم اس پر چل کر محنت اور پیسہ ضائع نہ کریں، بلکہ جو سوال ہے اس کے مطابق جواب تیار کریں، تاکہ وہ سیدھا رب ذوالجلال کے دربار میں قبول ہو جائے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ تمہارے بیچ میں رسول کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں نے اپنے نبی پر اپنا دین مکمل کر دیا ہے اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، دنیا سے چلے گئے۔ حضرت سارے صحابہ کرام پر اتنا بڑا غم کبھی نہیں آیا جتنا ان کے دنیا سے جانے پر غم آیا، سارے پریشان تھے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق ان کو کہتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بھائی چلو ام سلیم کے گھر چلتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر جایا کرتے تھے، وہ کہے گی کہ وہ چلے گئے تو اب میرے پاس آتا ہی کوئی نہیں۔ جاتے ہیں، بیٹھے، ام سلیم رونے لگ گئیں، یہ دونوں بھی رونے لگ گئے۔ پھر حوصلہ کر کے کہتے ہیں ابوبکر صدیق امیر المومنین رضی اللہ عنہ الجمیع، کہتے ہیں بہن آپ کیوں روتی ہو؟ جو ہم نے کون سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پروٹوکول دیا ہوا تھا جو رب ذوالجلال نے دیا ہوا ہے، ان کی کیفیت یہاں سے وہاں زیادہ اچھی ہے۔ یہاں تو چٹائی ہے تو بستر نہیں ہے، مہینہ مہینہ گھر میں آگ نہیں جلتی، پیٹ پر پتھر باندھنے پڑتے تھے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت اعلیٰ مقام، بڑی نعمتوں سے نواز رکھا ہوگا، تو جہاں وہ خوش ہیں ہمیں بھی اس پر خوش رہنا چاہیے. تو کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا غم نہیں، مجھے غم اس بات کا ہے کہ خالق اور مخلوق کے بیچ میں جو وحی کا تعلق تھا وہ آج کے بعد ختم ہو گیا ہے. اب اسلام نازل ہونا بند ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت، عظیم نعمت کہ مسائل پیدا ہوتے تھے تو آسمان سے حل آ جاتا تھا، اب وہ نہیں ہوگا. مجھے اس بات کا غم ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام ہمیں ہمارے اپنی ول بتا دے، اپنی مرضی بتا دے کہ وہ کن کاموں پہ خوش ہے، تاکہ ہم وہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیں. اور کتنے بدبخت لوگ ہیں جو آسمان سے اللہ کی مرضی نازل ہونے کے باوجود اس کو چھوڑ کر اپنے ہی سوال پیدا کرتے ہیں، اپنا ہی نصاب طے کر لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور رب ذوالجلال کے پاس جائیں گے ان کے لیے کوئی جزا نہیں ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا شروع کر دو تو کبھی شمار نہیں کر سکتے. رمضان المبارک کا آ جانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے ہمیں موقع دے دیا نیکیاں کرنے کا. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ سے فرماتے ہیں کہ اعلیٰ مجھے بتا دے کہ تیری نعمتوں کا شکر کیسے ادا کرنا ہے. پھر کہتے ہیں یا اعلیٰ اگر آپ نے بتا دیا تو اس بتانے کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ جو آپ نے ہمیں بتایا وہ بھی تو بہت بڑی نعمت ہوگی، اس بتانے کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ دنیا ٹامک ٹوئیاں مارتی ہے، دنیا ریسرچ کرتی ہے، دنیا گرتی پڑتی پیسہ خرچ کرتی محنت کرتی ہے، اور کبھی کبھی پہنچتی ہے اور کہتے ہیں جناب ہم نے ریسرچ کر کے دیکھا اور ہمیں یہ نتیجہ ملا. 1 سال کی ٹیم ورک کے بعد تو مسلمان آگے سے کہتا ہے یہ تو ہمارے قرآن میں پہلے سے لکھا ہوا، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں پہلے سے موجود ہے. کس قدر نعمت ہے رب ذوالجلال کا دین. ہمیں اپنی اولادوں کو پڑھانا چاہیے. یہ دنیاوی علوم دنیا میں کام دیتے ہیں، مگر رب ذوالجلال کا دین یہ ان سب سے آگے ہے. اس کا کوئی مقابلہ نہیں، یہ کمپٹیشن میں ہے ہی نہیں، اس کا کسی علم سے مقابلہ ہے ہی نہیں. رب کے علم کا جیسے رب کا مخلوق سے کوئی مقابلہ نہیں، ایسے رب کے علم کا دنیا والوں کے علوم سے کوئی مقابلہ نہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. شکر کی 2 قسمیں، ایک ہوتا ہے مصیبت پر شکر ادا کرنا اور ایک ہوتا ہے نعمت پر شکر ادا کرنا. آپ جانتے نہیں، حیران کیوں ہو رہے ہو کہ مصیبت پر اللہ کا شکر. بیٹے کے فوت ہونے کی اطلاع ہی کہتا ہے الحمدللہ. کبھی سنا ہے؟ کسی کے ایکسیڈنٹ کی خبر آئی اور آپ کہو الحمدللہ. کبھی سنا ہے اسے؟ آپ جانتے نہیں کہ اللہ چھین کر بھی آزماتا ہے اور دے کر بھی آزماتا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں شر سے بھی آزماتے ہیں، ہم خیر سے بھی آزماتے ہیں. اللہ امیری سے بھی آزماتا ہے، اللہ غریبی سے بھی آزماتا ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ امیری کی آزمائش بڑی ہوتی ہے اور غریبی کی آزمائش چھوٹی ہوتی ہے.
امیر 50 سال موجیں کرتا ہے اور 50,000 سال جواب دیتا ہے، اور غریب 50 سال تکلیف میں ہوتا ہے اور 50,000 سال موجیں کرتا ہے۔ نابینا 50 سال کا بیچارہ ہے اور 50,000 سال موجیں کرے گا کہ اس کو اللہ نہیں پوچھے گا کہ تو کیا دیکھتا رہا ہے۔ اور آنکھوں والا 50 سال موجیں کرے گا اور 50,000 سال کا بیچارہ ہوگا، کیونکہ اللہ پوچھے گا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ہاں تو نے ہاتھ سے کیا کیا، ہاں تو نے کان سے کیا سنا، ہاں تو نے زبان سے کیا بولا، ہاں تو نے آنکھ سے کیا دیکھا، ایک ایک انگ کا سوال کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات جنت اور جہنم دیکھی، فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءُ، جنت دیکھی تو اس کی اکثریت اس کے رہنے والوں کی فقیر لوگ تھے۔ جس آزمائش میں پاس کی ریشو زیادہ ہو وہ چھوٹی ہوتی ہے، اور جس امتحان میں پاس کی ریشو کم ہو وہ امتحان مشکل ہوتا ہے۔ جب نتیجے میں غربت کے امتحان میں پاس ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ غربت کا امتحان چھوٹا ہے اور امیری کا امتحان بڑا ہے، اس کے پاس ہونے والوں کی تعداد کم ہے۔ اگر ایسے ہے تو پھر پیسے پر شکر ادا کرتے ہو تو غربت پر شکر کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرتے ہو تو نعمت کے چھن جانے پر شکر ادا کیوں نہیں کرتے ہو؟ نعمت کے چھن جانے کا معنی اللہ نے پیپر واپس لے لیا، اب آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ نعمت دینے کا معنی ایک پیپر کا اضافہ ہو گیا، نعمت چھن جانے کا معنی ایک پیپر رب نے وڈرا کر لیا کہ یہ چھوڑ دے، اس پہ محنت نہ کر۔ بچے کے میٹرک میں پیپر ہے، اگر استاد کہے کہ انگلش چھوڑ دو، یہ میں تمہیں پورے نمبر دے دوں گا، باقیوں پہ محنت کرو، خوش ہو جائے گا نا کہ ایک پیپر تو گیا۔ نعمت چھن جانے کا معنی اللہ نے ایک پیپر واپس لے لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت بھی قابل شکر ہے اور اس کی آزمائش بھی قابل شکر ہے، اور یہ بہت عظیم مرتبہ ہے اگر اللہ کسی کو عطا فرما دے۔ اس کا تذکرہ کبھی کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری قسم شکر کی ہوتی ہے نعمتوں پر شکر ادا کرنا۔ یہ جو شکر ہے، نعمت پر شکر، انسان کی طرف سے نعمت آئے یا رحمان کی طرف سے نعمت آئے، دونوں کا الگ الگ شکریہ ادا کرنا لازمی ہوتا ہے۔ انگریز کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ تھینک یو کہہ دے تو بڑے پھول جاتے ہو، واہ بھی واہ، بڑے سیولائزڈ، بڑے مہذب لوگ ہیں، تھینک یو بول رہے ہیں۔ اسلام نے سکھایا ہے کہ کیسے نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، احسان کا بدلہ کیسے دینا ہے۔ الادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے، اس میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صنع الیہ معروف فلیکافئہ، اللہ ہو یا بندہ ہو، کوئی بھی تیرے ساتھ نیکی کرے اس کو اس کا بدلہ دو۔ اب اللہ کو تو نہیں دے سکتے، تو اس کا اگلا درجہ پہلا یہ کہ بدلہ دو۔ اس نے آپ کو کوئی چیز دی، آپ اس کے بدلے میں کوئی چیز دو۔ پڑوسی نے سالن بھیجا ہے، آپ چاول بھیج دو۔ اس نے کوئی چیز دی ہے، آپ بھی کوئی چیز دے دو۔ فَإِن لَّمْ يَجِدْ مَا يُكَافِئُهُ، اگر اس کے پاس بدلہ دینے کی ہمت نہ ہو، فَلْيَدْعُ لَهُ، اس کے لیے دعائیں کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کے لیے کیا دعا کر سکتے ہیں؟
وہ تو خود دعائیں قبول کرنے والی ذات ہے. یہ بندے کے لیے اتنی دعائیں کرو کہ دل مطمئن ہو جائے کہ میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا. کبھی ایسے کیا ہے؟ اس کی نعمت کا اعتراف کرو. فرمایا ایک روایت میں فَلْيَدْعُ لَهُ، دوسری میں وَلْيُثْنِ عَلَيْهِ، اس کی تعریف کرو، اس کی تعریف کرو. یہ قلم مجھے کسی نے کراچی کے ایک بھائی نے دیا تھا. یہ ویسٹ کوٹ مجھے گجرانوالہ کے کسی بھائی نے دی تھی. تعریف، اس کا ذکر، اعتراف. لکڑ ہضم پتھر ہضم نہیں، احسان فراموش نہیں ہونا، فراموش نہیں کرنا، اس کا ذکر کرنا. اس نے مجھے یہ چیز دی تھی، فَلْيُثْنِ عَلَيْهِ، اس کی تعریف کرے، یہاں تک کہ اس کا دل کہے کہ تو نے اس کا بدلہ دے دیا ہے. فَلْيُثْنِ عَلَيْهِ، اس کی تعریف کرے. اور ایک روایت میں وَلْيَدْعُ لَهُ، اس کے لیے دعائیں کرے. آپ جتنے بھی لیکچر سنتے ہیں، خطبات سنتے ہیں، دروس سنتے ہیں، میں کہتا ہوں کسی کی کوئی نصیحت آموز بات سنتے ہیں، میں کہتا ہوں رکشے کے پیچھے کوئی حکمت بھری بات دیکھ لیتے ہیں، اللہ اس کو جزائے خیر دے، اس کے لیے دعا کر دیں. جزاک اللہ خیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لأخیہ جزاک اللہ خیرا فقد اجزل المثوبہ، جس نے کسی کے احسان پر اس کا بدلہ نہیں دے سکتا تھا، اس کو جزاک اللہ خیر کہہ دیا، اس نے بہت اچھا بدلہ دے دیا، کیونکہ اس نے رب ذوالجلال سے دعا کر دی کہ یا اللہ اس کو تو ہی جزا دے دے. اب رب اپنے حساب سے دے گا، رب اپنے کرم کے حساب سے دے گا، رب اپنے فضل کے حساب سے دے گا. تو اللہ سے دعا کر دی، اس نے اس کا حق ادا کر دیا. ہمارے لوگ کہتے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ. جزاک اللہ نہیں ہوتا، جزاک اللہ خیر ہوتا ہے، جزاک اللہ شر ہوتا ہے. تجھے اس کا برا بدلہ دے، تجھے اس کا اچھا بدلہ دے. جزاک اللہ کا معنی تجھے بدلہ دے. جب تک آپ خیر نہیں کہو گے تو وہ خیر والا نہیں ہوگا، دعا پوری نہیں ہوگی. نمبر ایک کہا اس کی تعریفیں کرے، کہا اعتراف کرے، لوگوں میں اس کی نیک نامی کا سبب بنے. اور نمبر تین کیا کہا اس کے لیے دعائیں کرے. اور اس سے پہلا نمبر ہے اس کو بدلہ دے. اگر بدلہ دے سکتا ہے تو اس کو بدلہ دے، نہیں تو اس کا اعتراف کرے لوگوں کے سامنے، اس کی تعریفیں کرے اور اس کے لیے دعائیں کریں. کیا ہم کرتے ہیں؟ کتنی نعمتیں ہم پر ہیں، کس قدر احسانات ہم پر ہیں. میں کہتا ہوں کوئی کسی کو کوئی بھی حکمت اور دانائی کی بات بتا دیتا ہے، اس کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور جہاں تک ثنا کی بات ہے تو رب ذوالجلال کی نعمتوں پر نمبر ایک اس کی نعمتوں کو اس کے دین کے لیے استعمال کریں. اللہ کا شکر کیسے ہوگا؟ یہ دونوں ہی ضروری ہیں. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ کا بھی نہیں کرتا. رب اس کے شکر کو نہیں مانتا جب تک وہ بندے کا شکر ادا نہ کرے. اللہ کا بھی شکر ضروری ہے کیونکہ وہ خالق کائنات ہے. تو اس کا شکر کیسے ہوگا؟ نمبر ایک اس کی ہوئی نعمتوں کی قدردانی کرے. شاکرہ کا لفظی معنی قدردانی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا اللہ بھی شکور ہے اور بندہ بھی شکور ہے. اللہ بھی شکر گزار ہے، بندہ بھی شکر گزار ہے. رب کی شکر گزاری یہ ہے کہ رب بندے کی ہوئی عبادت کی قدر کرتا ہے، قدردان ہے. کتنی قدر کرتا ہے؟ اللہ اکبر. من ہم بحسنۃ فلم یعملها
جو نیکی کا ارادہ کر لے مگر کر نہ سکے. خطبے میں کوئی بات آتی ہے یہ نیکی کرنی چاہیے، فوراً دل میں عزم کر لیا ہاں میں کروں گا، پھر نہیں کر پایا، اللہ تعالیٰ خالی عزم کرنے پر اجر دے دیتا ہے. اور اگر اس کو کر گزرے رب ذوالجلال اس کو 10 گنا عطا فرماتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اور اگر وہ برائی کا ارادہ کرے اور کر نہ سکے، نہیں کہہ رہا میں نہ کرے، کر سکتا تھا مگر نہ کرے، اس کی کوشش نہ کرے. ایک ہوتا ہے کوشش کی کامیاب نہیں ہوا، اس کو گناہ مل جاتا ہے. دوسرا ارادے کو ہی ختم کر دیتا ہے کہ میں نے گناہ کا ارادہ کیا میں نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ گناہ کا ارادہ چھوڑنے پر اس کو اجر عطا فرماتا ہے. اور اگر وہ کر لے، زبان سے کسی کے ساتھ شیئر کر دے، موبائل پہ شیئر کر دے میرا ارادہ تھا فلاں کی چوری کرنے کا، تو اس کو گناہ مل جاتا ہے خالی شیئر کرنے سے. یا ٹرائی کرے مگر کامیاب نہ ہو، اس کو بھی گناہ مل جاتا ہے. اگر دل میں ہو اور کچھ نہ کرے اور ختم کر دے، اس کا اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہے. اور پھر اگر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا نہیں 1 گنا دیتا ہے. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. یہ اللہ کی قدردانی ہے. اور پھر جیسے ایک دانے سے 7 بالیاں، 7 بالی، ہر بالی میں 100 دانہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہے. تو نے 1 دانہ پھینکا، رب نے 700 دانے دے دیے، یہ قدردانی ہے. تیری محنت کی قدردانی ہے، یہ اللہ قدردان ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، یاخذہ الرحمن فی یمینہ، اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے. فیربیہ کما یربی احدکم فلوہ او فصیلہ، جیسے تم گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو اس طرح وہ تیرے صدقے کو پالتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ قیامت والے دن کھجور کا صدقہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے. یہ اس کی قدردانی ہے کہ آپ 50-60 سال گناہ کرو اور 50-60 منٹ بیٹھ کر سچے دل سے توبہ کرو، اللہ سارے معاف کر دیتا ہے. یہ اس کی قدردانی ہے. یہ اس کی قدردانی ہے کہ اگر بندہ توبہ زیادہ کر لے، گناہ کم رہ جائیں، توبہ زیادہ ہو جائے، اللہ اس اضافی توبہ کو نیکیاں بنا دیتا ہے. اور اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کے پہاڑوں کو نیکیوں کے پہاڑ بنا دیتا ہے. یہ اس کی قدردانی ہے. تیری ایک ایک بات پہ خوش ہوتا ہے، کمزور نہیں ہے، بڑا ہی طاقتور ہے، ذو القوۃ المتین، بڑی قوتوں کا مالک ہے. مگر کہتا کیا ہے؟ بندہ کہتا ہے رب انی اذنبت ذنبا فاغفر لی، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے. خوش ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر ذنبا، کیا میرے بندے کو پتہ ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے؟ جا میں نے تجھے معاف کر دیا. ہم نے نہیں کہا کہ یا اللہ تو میرا رب ہے، ہم نے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ استدلال کرتا ہے اس میں سے، اچھا تو نے کہا مجھے معاف کر دے، اس کا یہ مطلب ہے کہ تو مجھے جانتا ہے، تو مجھے پہچانتا ہے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا. یہ اس کی قدردانی ہے. وہ قدرتوں والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کے بیچ میں کسی بات پر تو تکار ہو گئی، دونوں کو بلا لیا. عبد الرحمن بن عوف پرانا مسلمان ہے، مکہ میں مارے کھانے والا، قربانیاں دینے والا، ہجرتیں کرنے والا.
عبد الرحمن بن عوف کی بڑی قدر ہے، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں رضی اللہ عنہ۔ حضرت خالد بن ولید یہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، لیٹ آئے۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، بلکہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرف فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم احد پہاڑ کے مالک بن جاؤ اور احد پہاڑ سونے کا ہو جائے اور سارا ہی صدقہ کرنے کی توفیق مل جائے، اور یہ درویش ایک مٹھی کا صدقہ کر دے تو احد پہاڑ کا سونا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ قدردانی ہے، یہ قدردانی ہے۔ کمپنیوں والے پرانے ملازم کی قدردانی کرتے ہیں نا، اس کی خدمات کی قدردانی کرتے ہیں نا۔ رب کسی کا محتاج نہیں مگر وہ قدردان ہے، تو رب بھی شکور ہے، بندے کو بھی شکور ہونا چاہیے۔ بندے کی شکر گزاری کیا ہے؟ نمبر 1، کم از کم اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اس کے دین کے لیے استعمال کریں۔ اللہ اکبر۔ سردیوں کے دن ہوں، کوئی غریب بازار میں ٹھٹر رہا ہو، آپ کو ترس آئے اور آپ اپنی جرسی اتار کے اس کو دے دو، اور پھر آپ کا دل چاہے گا کہ اب میں دیکھوں پہنے ہوئے، ہاں آپ کا دل چاہے گا کہ یہ پہن کر آئے تو میں دیکھوں کہ اس نے پہنی ہوئی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میری دی ہوئی اس کو جرسی جو میں نے دی ہے اس کی قدردانی ہو، اس نے پہنی ہو، دیکھ کر آپ خوش ہوں گے۔ اور اگر دن اس کے گھر جانا ہو اور اس نے وائپر پہ ڈالی ہوئی ہو، آپ کے دل پر کیا بیتے گی؟ اگر اس نے وائپر پہ ڈالی ہوئی ہو، آپ کے دل پر کیا بیتے گی؟ جب ہم رب ذوالجلال کی نعمتوں کو، اس کی ناقدری کرتے ہیں، اس آنکھ سے غلط دیکھتے ہیں، اس کان سے غلط سنتے ہیں، اس زبان سے غلط بولتے ہیں، اس پیسے کا غلط استعمال کرتے ہیں، اس جوانی کو غلط استعمال کرتے ہیں، اس خوبصورتی کو تکبر کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو پھر بھائیو رب ذوالجلال کو بھی غصہ آ سکتا ہے کہ میری نعمت اور تو اس کو غلط راستے پہ استعمال کر رہا ہے۔ اور اگر اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے مقابلے میں استعمال کرے، امریکی انڈیا کی فوج، اسرائیل کی فوج، ان پر رب کی نعمتیں ہیں یا نہیں؟ ان کو رب کے مقابلے میں استعمال کرتے ہیں نہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ دوبالا ہو سکتا ہے کہ تجھے دی ہوئی نعمتیں میں نے اس کام کے لیے دی تھی کہ تو ان کی ناقدری کرتے ہوئے الٹا میرے مقابلے میں کھڑا ہو جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی پیدا کرے، خود ہی سزا دے کر قبروں میں ڈال دے، یہ اللہ کی فطرت کے خلاف ہے۔ وہ چاہتا ہے بندے میرے کھڑے ہوں، وہ مقابلے کے لیے آئیں، پھر میں ان کی مدد کر کے ان کی پٹائی کروں۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، تم ان سے لڑائی کرو تمہارے ہاتھوں سے، میں ان کو سزا دینا چاہتا ہوں۔ مگر افسوس ہے کہ امت اسلامیہ مقابلے کے لیے کھڑی نہیں ہو رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کے دین کے لیے استعمال کیا جائے، یا کم از کم جائز کاموں کے لیے استعمال کیا جائے، ناجائز کاموں کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ اور اگلا درجہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی تعریفیں کی جائیں، اس کی نعمتوں پر۔ اس کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ میں بڑا چالاک، میں بڑا سمجھدار، میں بڑا انجینئر، میں بڑا علامہ، میں بڑا ڈاکٹر۔ یہاں سے کوئی سکرو ڈھیلا کر دے نا رب، کچرا اٹھا اٹھا کر کھائے گا۔ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا تھا، کوئی سکرو ڈھیلا ہو جائے بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کے دین کے لیے استعمال کرے اور ساری تعریفیں رب کے لیے خاص کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رکوع کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدا ربنا ولک الحمد. یا اللہ تیری تعریفیں کتنی؟ ملء السماوات والارض. یا اللہ تیری اتنی تعریف ہے جس سے زمین و آسمان بھر جائیں. پھر سوچا زمین و آسمان تو محدود ہیں، فرمایا وملء ما شئت من شیء بعد. یا اللہ اس کے بعد جو جو پیمانے تیرے علم میں ہیں وہ بھی سارے تیری تعریف سے بھر جائیں. اہل الثناء والمجد، ہر قسم کی بزرگی اور تعریفوں کے تو لائق ہے. احق ما قال العبد، سارے بندے جو بھی تیری تعریفیں کریں تیری ذات میں مبالغہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو ساری تعریفوں کے قابل ہی نکلتا ہے. وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، ہم سب تیرے بندے ہیں. اللہ اکبر. کبھی سجدے میں پڑھ کر فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک. یا اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنے کے لیے تیری رضا چاہتا ہوں، اس کی پناہ میں آتا ہوں. وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، تیری سزا سے بچنے کے لیے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں. وَبِكَ مِنْكَ لا احصی ثناء علیک، میں محمد تیری تعریف کر ہی نہیں سکتا. انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ تیری اتنی تعریفیں جتنی تو اپنی خود کر لے، میں عاجز ہوں، میں تیری تعریفیں نہیں کر سکتا. کبھی فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، یا اللہ تیری تعریفیں اتنی ہیں عدد خلق ہی، جتنی تیری مخلوقات ہیں. فضاؤں میں کتنی مخلوق ہے، سمندروں میں کتنی مخلوق ہے، زمینوں میں کتنی مخلوق ہے. عدد خلق، تیری اتنی تعریف ہے جتنی تیری مخلوق ہے. ورضا نفس، مخلوق تو بہرحال محدود ہوگی. یا اللہ اتنی تیری تعریف ہے جتنا تیری ذات جس سے راضی ہو جائے. وزنت عرش ہی، یا اللہ تیری اتنی تعریف ہے جس سے جتنا تیرے عرش کا وزن ہے. ومداد کلمات ہی، اور یا اللہ تیری اتنی تعریف ہے جتنے تیرے کلمات کی روشنائی ہے. اس طرح بے شمار تعریفوں کے لائق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور بعد کے لوگوں نے ایسی ایسی تعریفوں کے کلمات بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کا حقدار ہے. تو ساری کی ساری تعریفیں اس کی ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تمام نعمتوں پر وہ شکریہ کے لائق ہے، اس کی تعریفیں ہیں. تو ہم پر رمضان المبارک کی نعمت ہو یا صحت کی نعمت ہو یا توفیق کی نعمت ہو، اولاد اور پیسے کی نعمت ہو، سب پر شکر ادا کرو. اگر نہیں کرو گے تو یہ کفر ہوگا، شکر کے مقابلے میں کفر ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو تو میں نے تمہیں عذاب دے کر کرنا کیا ہے. اس کا مطلب ہے جتنے عذاب آتے ہیں اس کی وجہ نہ شکری ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکریہ ادا کرو اور ایمان لے کر آؤ. وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تو تمہارے تھوڑے کو بھی بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم میں نظر ماری تو اس میں زیادہ عورتیں تھیں. وجہ پوچھی گئی تو فرمایا تکفرن العشیر، اس لیے کہ شوہر کا شکریہ ادا نہیں کرتی. اگر یہ کام مرد کرے گا تو وہ بھی ایسے ہی ہوگا. تو ہر قسم کی سزا کی وجہ نہ شکری ہے نہ قدری ہے، اور ہر قسم کی نعمتوں کی وجہ قدردانی اور شکر گزاری ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو ہم اور دیتے چلے جائیں گے. تو رب ذوالجلال والاکرام ہمیں اپنا یہ واجب ادا کرنے کی توفیق دے. رب ذوالجلال ہمیں کروٹ کروٹ اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے. ہر وقت پڑھا کرو الحمدللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الدعاء الحمدللہ، ساری شریعت میں بہترین دعا الحمدللہ کہنا ہے. اور کہا کرو الحمدللہ، اور فرمایا والحمدللہ تملأ ما بین السماء والارض، الحمدللہ کہنے سے زمین آسمان کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے. والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنے سے رب کا ترازو نیکیوں سے بھر جاتا ہے. وہ ترازو جس میں ساتوں زمین اور ساتوں آسمان آ سکتے ہیں، وہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے. ہر لمحہ
ہر لحظہ اٹھتے بیٹھتے ہم مصیبت میں ہوں الحمدللہ، ہم آسودگی میں ہوں الحمدللہ، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔